السلام علیکم ناظرین، جہاں زیب عباسی ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہے۔ سابق وزیر اعظم عمران خان کے خلاف اڈیالہ جیل میں سائفر کیس چل رہا ہے۔ اس کیس میں اب تک کی کیا ڈیولپمنٹ ہے، کیونکہ یہ ان کیمرہ اجلاس ان کیمرہ پروسیڈنگ رہی پہلے، پھر اس کے بعد میڈیا کو ایکسیس بھی دی گئی، تو وہ چند صحافی جو اس ٹرائل کو کور کر رہے ہیں ان میں سے ایک جرنلسٹ طیب بلوچ جو ہمارے سپریم کورٹ صحافیوں کی ایسوسی ایشن کے صدر بھی ہیں، اس کے علاوہ سپریم کورٹ کے سینئر رپورٹر ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ سائفر کیس میں ایگزیکٹلی جیل کے اندر ٹرائل کی کیا پوزیشن ہے، کس طرح سے کیس آرگیو کیا جا رہا ہے، اب تک کیا سٹیج جو ہے وہ اس حد تک آرگیومنٹس ہو چکے ہیں۔ بہت شکریہ طیب بلوچ۔ یہ بتائیں کہ آپ کتنی مرتبہ اڈیالہ جیل میں جا چکے ہیں اس ٹرائل کو کور کرنے کے لیے، اور کیا سمجھ رہے ہیں کس طرح کا سے کیس آگے بڑھایا جا رہا ہے؟ پاکستان تحریک انصاف کی جو قانونی ٹیم ہے وہ کس طرح سے اس کیس میں آرگیو کر رہی ہے؟ دیکھیں جہاں زیب شکریہ۔ میں تقریباً 4 دفعہ جو ہے نا وہ تو میں ان سائڈ گیا کورٹ روم میں، اور باقی تقریباً 1-2 دفعہ باہر بھی رہا، ایکسیس نہیں ہوئی یا معاملات ایسے تھے کہ ان کیمرہ ہونے کی وجہ سے چیزیں ایسی تھیں۔ تو یہ کیس جو ہے اب اس پہ فرد جرم جو ہے وہ تو عائد ہو چکی ہے دونوں پہ۔ 2 ملزمان مبینہ طور پہ بنائے گئے ہیں، شاہ محمود قریشی جو اس وقت کے وزیر خارجہ ہیں، اور پھر اس وقت کے وزیر اعظم سابق وزیر اعظم عمران خان، ان دونوں پہ فرد جرم عائد ہو گئی۔ اس کے بعد جو گواہان ہیں ان کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے، ان کے بیان قلم بند جو ہیں وہ کیے جا رہے ہیں۔ اب یہ تو اس کیس کی موجودہ سچویشن ہے، لیکن میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ یہ کیس جتنا سینسیٹیو ہے، اس کیس کو اتنا سنجیدہ خود تحریک انصاف نہیں لے رہی، ٹھیک ہے؟ تحریک انصاف سنجیدہ کیوں نہیں لے رہی کہ تحریک انصاف یا اس کے وکلاء ہر سماعت پہ ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ آج بھی سماعت نہ چلے، کوشش کرتے ہیں، رکھنے ڈالتے ہیں، روڑے اٹکاتے ہیں، اور فضول میں درخواستوں پہ درخواستیں ڈالتے رہتے ہیں۔ اس کیس کے اندر 40 سے زائد درخواستیں، متفرق درخواستیں ڈال دی گئی، ٹھیک ہے؟ 40 درخواستیں۔ تو بھئی اب جج جو کیس کو چلانا چاہ رہا ہے وہ پہلے اس کو کہتے ہیں نہیں جی آپ سماعت نہ کریں کیس میں، ہماری فلاں درخواست ہے، پہلے اس کو دیکھیں، وہ اس کا بھی ڈیسیژن کرتے تو کہتے نہیں جی یہ ایک اور درخواست بھی ہے، ایک اور درخواست بھی ہے۔ اب آپ بتاؤ کہ 40 درخواستوں کو وہ کیسے وہ کرے؟ اب جو گزشتہ روز 5 درخواستوں کا ایک دن اس بیچارے نے سننا فیصلے کیے، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ گواہوں کے جو بیان ہے وہ صحیح طور پہ جرا نہیں، مطلب ہے وہ بیان قلم بند نہیں ہو سکتے۔ اچھا، پھر اس میں مینوپولیشن کا بہت بڑا ایلیمنٹ ہے۔ دیکھیں تحریک انصاف کا تو لیگل رائٹ ہے کہ وہ کسی بھی فورم پہ جائے، قانونی جنگ تو وہ لڑیں، وہ ان کا حق ہے، لیکن اس کیس میں مینوپولیشن تو نہ کریں جو سائبر سپیس پہ یا سوشل میڈیا پہ پرسپشن مینجمنٹ کی حد تک بھی وہ جھوٹ بول دیتے ہیں۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ ایک پروپیگنڈا کیا گیا وکلا کی جانب سے بھی، تحریک انصاف کی جانب سے بھی، کہ ہماری غیر موجودگی میں، وکلا نے کہا ہماری غیر موجودگی میں فرد جرم عائد ہوئی، ٹھیک ہے؟ اس دن وکلا موجود تھے، ان کی موجودگی میں فرد جرم عائد ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب وہ وکلا باہر آ کے میڈیا پہ کہتے ہیں جی ہماری غیر موجودگی میں ہوئی، ٹھیک ہے؟ وہ جج صاحب نے دوسرے دن کہا کہ بھئی آپ کہہ رہے ہو کہ آپ کی غیر موجودگی میں فرد جرم عائد ہوئی ہے، بتائیں آپ اس دن کہاں پہ تھے؟ اب جج وہ جو وکیل ہے، علی بخاری وکیل تھا، وہ اب خسیانہ سا منہ لے کے وہ ہو گیا، کیونکہ وہ اس دن جج کے سامنے موجود تھا، ٹھیک ہے نا؟ اب وہ نریٹو یہ بناتے ہیں جی ہماری غیر موجودگی میں فرد جرم عائد ہو گئی۔ اب معاملہ کیا ہے؟ اب جب گواہوں کے بیان قلم بند ہو رہے ہیں تو وہ خود ان کے وکلا وہاں پہ نہیں جاتے، ٹھیک ہے؟ اب جب وکلا نہیں جا رہے تو یہ بھئی مدعا اختیار کرتے ہیں کہ ہماری غیر موجودگی میں گواہوں کے بیان قلم بند ہو رہے ہیں۔ جب ہماری غیر موجودگی میں گواہوں کے بیان قلم بند ہو رہے ہیں تو ہم ان پہ جرا کیا کریں گے؟ بھئی مسئلہ یہ ہے کہ آپ جاؤ گے تو آپ بیٹھو گے، یہ تو نہیں ہے کہ ان کو جج نے نکال دیا ہو کہ جی آپ نکل جاؤ۔ آپ کو پتہ ہے، مجھے پتہ ہے کہ کوئی بھی جج، کوئی بھی عدالت جو ہے وہ جو مخالف فریق ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو بھی نہیں نکالتے، وہ انشور کرتے ہیں کہ دونوں فریقین کے وکلا موجود ہوں تو ہی کیس کو چلایا جائے نا۔ اب ان کے وکلا جان کے نہیں جاتے، اب جج نے تو سماعت کرنی ہے، وہ ان کے وکلا نہ آنے کی وجہ سے سماعت تو ملتوی کرنے سے رہا نا، کیونکہ ملزمان تو اس کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ پھر اسی طریقے سے مینوپولیشن جو ہے نا وہ بے انتہا کا۔ اچھا دیکھیں جی، اب اس کیس میں نا ایک اور چیز جو ہے وہ میں آپ کو لازمی بتانا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ یہ معاملہ چونکہ آپ کو پتہ ہے، مجھے پتہ ہے، آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت دائر ہوا ہے۔ اچھا، اب آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی سیکشن 14A جو ہے وہ متقاضی ہے
کہ اس کو جو ہے آفیشیل مطلب سیکریٹی رکھا جائے، سیکریسی کا تقاضا کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس پہ شروع میں آپ نے دیکھا کہ یہ ٹرائل جو ہے وہ ان کیمرہ تھا، تحریک انصاف آ گئی اس میں ہائی کورٹ میں آ گئی، ہائی کورٹ نے کہا جی نہیں جی آپ اس کو پبلک کر دیں۔ اچھا، اب انہوں نے میٹر کو پبلک کر دیا، پبلک ہوتی رہی، بعد میں پراسیکیوشن ٹیم کی جانب سے اس میں سیکشن 14A کے تحت جو ہے درخواست دائر کی گئی اور کہا گیا کہ سر یہاں پہ بہت سارے ایسے ایشوز یا چیزیں ہیں جو وہ سیکریسی کا تقاضا کرتی ہیں، خفیہ ہونے کا تقاضا کرتی ہیں، ان کیمرہ کر دی جائے، تو سماعت ان کیمرہ کر دی گئی۔ پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جج صاحب نے فیصلہ کیا کہ جو چیزیں، کیونکہ اس میں کچھ چیزیں ہیں جو پبلک انٹرسٹ کی ہیں، جو سیکریسی جن کا تقاضا نہیں ہے یا جو خفیہ کا متقاضی نہیں ہے، تو جج صاحب نے یہ کہا کہ ہم جو اس کو پارشلی چلاتے ہیں، ان کیمرہ بھی ہوگا اور اوپن بھی ہوگا، یعنی کہ جب ایسا معاملہ ہوگا کہ جو اوپن کرنا ہوگا تو وہ اوپن ہوگا، جب ان کیمرہ ہوگا تو اس میں ان کیمرہ، جب سینسیٹیو چیزیں آئیں گی تو ہم ان کیمرہ کر دیں گے۔ تو اب کیس بیسیکلی اس نہج پہ ہے کہ کبھی اس کو ان کیمرہ ہو جاتا ہے، کبھی اوپن ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن فی الحال جب یہ گواہوں کے بیان قلم بند ہو رہے ہیں تو یہ اوپن ٹرائل ہے، ٹھیک ہے، یہ سیکریسی نہیں ہے، اس میں میڈیا بیٹھتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب جب اوپن ہے تو تحریک انصاف جو پہلے یہ کہتی تھی، اس کا موقف تھا کہ صحافیوں کو الاؤ نہیں کر رہے، جنرل پبلک کو الاؤ نہیں کر رہے۔ اب جب اوپن ٹرائل کیا گیا تو اوپن میں میڈیا کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں۔ اب پہلے دن یعنی کہ کچھ عرصہ دو تین دن پہلے شاہ محمود قریشی کی اہلیہ نے، شاہ محمود قریشی کی بیٹی مہر بانو نے، پھر خود شاہ محمود قریشی نے اعتراض اٹھایا کہ دیکھیں جی یہ تو جو ہے یہ اوپن ٹرائل کیسے ہو رہا ہے، اس کو سیکریٹ رکھا جانا چاہیے، یہاں پہ صحافی کیوں کس لیے بیٹھے ہیں؟ تو جج صاحب نے کہا کہ ابھی تو اوپن ہے تو اسی وجہ سے صحافی بیٹھے ہیں، تو اگر آپ کہتے ہیں تو میں ان کو باہر نکال دیتا ہوں، تو ہمیں پھر باہر نکال دیا گیا، ٹھیک ہے، انہوں نے اعتراض کر دیا، ٹھیک ہے۔ اب پراسیکیوشن ٹیم نے جو ہے یہ پھر وضاحت کی کہ بھائی جب سیکریسی جب ہوگی اس کو تو ہم ان کیمرہ کر دیں گے، بظاہر آپ اس کو اگر ضرورت محسوس ہوئی تو ان کیمرہ ہوگا، لیکن جنرلی مطلب یہ اوپن ہی چلے گا، ٹھیک ہے۔ اب پھر دوسرے روز جو ہے وہ دوبارہ جو ہے تحریک انصاف کی جانب سے جو ہے وہ دوبارہ اعتراض کر دیا گیا اس کے وکیلوں کی جانب سے، دیکھیں جی یہ صحافی یہاں پہ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو نہیں بیٹھنا چاہیے، ٹھیک ہے، یہ آپ اس کو ان کیمرہ کریں۔ اب یار یہ تحریک انصاف جو اوپن کے ٹرائل کے لڑتی تھی، اب اگر اوپن ہو گیا ہے تو وہ کہتے ہیں ان کیمرہ کرو، مطلب یہ وہ لوگ ہیں جو نہ گرم سہ رہے ہیں نہ ٹھنڈا سہ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب وجہ کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں، وجہ یہ ہے کہ تحریک انصاف نے وہ جو سیکشن 14A کے تحت فیصلہ ہوا تھا کہ اس کو سیکرٹ رکھنا ہے یا ان کیمرہ رکھنا ہے، اس کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں آ گئے۔ اب وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ اسلام آباد یہ چونکہ اوپن ٹرائل ہو رہا ہے تو ہماری درخواست کے ریجیکٹ نہ ہو جائے، تو اس وجہ سے وہ میڈیا کے کورٹ میں بیٹھنے پہ اعتراض کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ان کو ایک اور اعتراض یہ بھی ہے، دیکھیں آپ کو پتہ ہے، مجھے پتہ ہے کہ اڈیالہ جیل کے اندر جب ٹرائل ہو رہا ہے اور اوپن ٹرائل ہے، اس میں ہر میڈیا کا لوگ بندہ تو نہیں جا سکتا نا، اس میں کچھ سلیکٹڈ لوگ جائیں گے، یا اچھا وہاں پہ روٹیشن سسٹم ہے، ٹھیک ہے نا، کہ اسلام آباد پنڈی کے زیادہ تر، چونکہ وہ پنڈی کے دودھ میں آتا ہے، تو پنڈی کے جتنے بھی ہمارے میڈیا کے آفسز ہیں، ان کے جتنے بھی جرنلسٹ ہوتے ہیں وہ روٹیٹ ہوتے ہیں کہ ایک دن وہ جائے گا، ایک دن جیو سے ہوگا، تو ایک دن سما سے ہوگا، ایک دن سے فلاں سے ہوگا، یوں روٹیٹ ہوتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تاکہ سب کو موقع بھی مل جائے اور کور بھی کر لیں۔ تو